بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام آصف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین مسلم۔ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے حضر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دوستو، دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہو جو حضر اسود کی قدر و قیمت اور فضیلت سے واقف نہ ہو۔ ہر صاحب ایمان کے دل کی آرزو ہوتی ہے کہ زندگی میں کم سے کم ایک بار تو حضر اسود کو ضرور چومے۔ کیا حقیقت ہے اس کالے پتھر کی؟ کیوں مسلمان اس پتھر کو چومتے ہیں؟ کعبہ میں کیوں لگا ہے یہ پتھر؟ اور تاریخ میں وہ کون سا واقعہ تھا جب حضر اسود کو چرا لیا گیا اور ٹکڑے کر دیے گئے؟ دوستو، حضر اسود عربی کے دو لفظوں سے مل کر بنا ہے جس کے معنی ہے کالا پتھر۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر اسود کے بارے میں فرمایا کہ یہ پتھر جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا مگر بنی آدم کے گناہوں کی وجہ سے کالا سیاہ ہو گیا۔ دوستو، حضر اسود آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کے ساتھ ہی جنت سے اس دھرتی پر آیا تھا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اسے کعبہ کی دیوار میں نصب کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ 35 برس کے تھے، ظہور نبوت سے پہلے ایک بار مکہ میں اتنا تیز سیلاب آیا کہ کعبہ کی دیواروں کو بہت نقصان پہنچا۔ مکہ کے قبیلوں نے مل کر کعبہ کی مرمت تو کرا دی، مگر جب حضر اسود کو کعبہ کی دیوار میں نصب کرنے کی باری آئی تو سارے قبیلے آپس میں جھگڑ پڑے۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ شہادت اسے ہی نصیب ہو۔ فیصلہ یہ ہوا کہ جو بھی شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا اسی کا فیصلہ مانا جائے گا۔ اللہ کے حکم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلی صبح سب سے پہلے حرم میں پہنچے۔ سب بول اٹھے، دیکھو صادق آ گیا، دیکھو امین آ گیا، یعنی سچا اور ایماندار شخص آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر لی، اس میں حضر اسود کو رکھا اور کہا کہ ہر قبیلے کا سردار اس چادر کو پکڑ لے۔ تاہم سارے سردار چادر کو پکڑ کر حضر اسود کو کعبہ کے قریب لے گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حضر اسود کو کعبہ کی دیوار میں نصب کر دیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے حضر اسود پر چاندی کا کور بنوایا تھا۔ اس کے بعد سے آج تک یہ رواج قائم ہے۔ جنت کا یہ انمول موتی، مقدس پتھر ظالموں کے ظلم سے بھی محفوظ نہ رہ سکا، کئی بار حادثات کا شکار ہوا۔ تاریخ میں حضر اسود کو چوری بھی کیا گیا اور توڑنے کی کوشش بھی کی گئی۔ 317 ہجری یعنی 929 عیسوی میں بحرین میں کرماٹینز کی حکومت تھی جو کہ اسماعیلی شیعہ تھے۔ یہاں کا حکمراں تھا ابو طاہر سلیمان کرامتی۔ اس نے 929 عیسوی میں مکہ پر حملہ کیا اور بیت اللہ کو زبردست نقصان پہنچایا، کعبہ کے غلاف کو پھاڑا، کعبہ کی دیواروں کو نقصان پہنچایا، یہاں تک کہ 30,000 مسلمانوں کی لاشوں سے زمزم کنویں اور حرم شریف کو بھر دیا۔ پھر اس ظالم نے حضر اسود کو کعبہ کی دیوار سے نکالا اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ وہاں لے جا کر اس نے حضر اسود کے کئی ٹکڑے کر دیے۔ یہ وہ سال تھا جب اتہاس میں پہلی بار حج نہیں ہو پایا تھا۔ اس کے بعد تقریباً 22 سال تک مسلمان حضر اسود کی خالی جگہ کو چومتے رہے۔ کئی بادشاہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح حضر اسود کو واپس لایا جائے۔ 339 ہجری یعنی 950-51 عیسوی میں عباسد خلیفہ مقتدر باللہ نے ظالم مردود ابو طاہر کے ساتھ معاہدہ کیا کہ تم 30,000 دینار لے لو اور حضر اسود کو ہمیں واپس کر دو۔ ابو طاہر اس پر راضی ہو گیا۔ خلیفہ مقتدر باللہ نے ایک عالم محدث شیخ عبداللہ کو حضر اسود کی واپسی کے لیے بحرین بھیجا۔ بحرین کے بادشاہ ابو طاہر نے شیخ عبداللہ کو آزمانا چاہا کہ دیکھیں وہ حضر اسود کو پہچان پاتے ہیں یا نہیں۔ شیخ عبداللہ کے سامنے ایک خوبصورت پتھر لایا گیا اور کہا گیا کہ لو، یہ تمہارا حضر اسود، لے جاؤ۔ شیخ عبداللہ نے لینے سے انکار کیا اور کہا کہ حضر اسود ایک جنتی پتھر ہے، کوئی عام پتھر نہیں۔ حضر اسود کی دو نشانیاں ہیں، ایک یہ کہ وہ کبھی پانی میں نہیں ڈوبتا، دوسری یہ کہ وہ آگ سے گرم نہیں ہوتا۔ پھر اسے خوشبودار پتھر کو پہلے پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا، پھر آگ میں رکھا گیا تو وہ گرم ہو گیا یہاں تک کہ پھٹ گیا۔
अबू ताहिर सुलेमान ने फिर असली हजरे अस्वद मंगवाया, जो ना तो पानी में डूबा और ना ही आग में गर्म हुआ, बल्कि ठंडा ही रहा। अबू ताहिर ने कहा कि ये बातें आपको कहाँ से मिली? तो शेख अब्दुल्लाह ने कहा, ये बातें हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली। इसके बाद हजरे अस्वद को एक कमजोर ऊँटनी पर रखा गया, जो बड़ी उतावली होकर हजरे अस्वद को मक्का की तरफ ले चली। जबकि दोस्तों, जब अबू ताहिर सुलेमान हजरे अस्वद को चुरा कर बहरीन ले जा रहा था, तब तकरीबन 40 ऊँट जिन पर हजरे अस्वद रखा गया था, बारी बारी मरते गए थे। 950-51 ईस्वी में हजरे अस्वद को फिर से काबा की दीवार में नस्ब कर दिया गया। इस वक्त हजरे अस्वद कई टुकड़ों में था। अब आपको मैं एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो शायद बहुत से लोग नहीं जानते। तुर्की, जिसे हम उम्मत का हमदर्द, मुसलमानों के हक की बात करने वाला देश मानते हैं, आज उस तुर्की में हजरे अस्वद के 6 टुकड़े मौजूद हैं। 1571 ईस्वी में उस्मानिया सल्तनत में हजरे अस्वद के टुकड़ों में से 6 टुकड़ों को निकालकर तुर्की भेज दिया गया था। आज ये 6 टुकड़े, जिनमें से एक टुकड़ा ब्लू मॉस्क के मेहराब पर, एक टुकड़ा सुलेमान मकबरे में और 4 टुकड़े सोकुल्लू सहित मस्जिद में रखे गए हैं। तुर्की हजरे अस्वद के इन 6 टुकड़ों को तबर्रुक के तौर पर अपने पास रखे हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस जन्नती पत्थर को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से काबा की दीवार में नस्ब किया, उस हजरे अस्वद को अपने पास रखने की इजाजत किसी देश को नहीं दी जा सकती। हजरे अस्वद की असल जगह काबा ही है। इसीलिए हमें तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि जल्द से जल्द हजरे अस्वद के उन 6 टुकड़ों को उनकी असल जगह पर भेज दिया जाए। दोस्तों, हजरे अस्वद के बारे में एक और बात जो शायद ही आपको मालूम हो, वो ये कि ये जो आप काला पत्थर देखते हैं, ये पूरा का पूरा हजरे अस्वद नहीं है, बल्कि ये तो एक अलग पत्थर है जिसमें हजरे अस्वद के 8 छोटे छोटे टुकड़ों को इस सेफ्टी के साथ नस्ब किया गया या चिपकाया गया है कि कोई भी इन 8 टुकड़ों को ना निकाल सकता है, ना ही नुकसान पहुंचा सकता है। इस तस्वीर में आप हजरे अस्वद के 8 टुकड़ों को आसानी से देख सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन अल्लाह ताला हजरे अस्वद को 2 आंखें और एक मुंह देगा, जिससे कि हजरे अस्वद उन लोगों के हक में गवाही देगा जिन्होंने इसे चूमा था। हजरे अस्वद को चूमना अल्लाह के नबी की सुन्नत है। हज या उम्राह पर जाने वालों पर लाजिम होता है कि वो हजरे अस्वद को एक बार जरूर चूमे। अगर भीड़ हो तो दूर से हाथ के इशारे से हजरे अस्वद को चूमने की सुन्नत पूरी की जा सकती है। हजरे अस्वद वाले कोने से ही हज या उम्राह का तवाफ शुरू किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी हजरे अस्वद की तारीख। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी और पसंद आई तो वीडियो को लाजमी ही लाइक और शेयर कर दें।